نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيقا ورفيقي في الجنة عثمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گزشتہ 3 جمعوں سے ہماری اس مجلس کا موضوع حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت اور ان کی زندگیوں کے اخلاق کا بیان چل رہا ہے. 2 جمعوں میں مختصر انداز میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کا مختصر سا بیان آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا. آج کی ہماری مجلس کا عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے تیسرے خلیفہ راشد، ان کے کچھ احوال اور ان کی زندگی کے کچھ اسباق کا تذکرہ ہے. ماہ ذو الحجہ کے پہلے جمعہ میں 2 ہفتے تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مفصل بیان یہاں پر ہوا تھا. امید ہے اکثر باتیں حضرات کو یاد ہوں گی، ذہن میں ہوں گی. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ان افراد میں سے ہیں جن کی افضلیت باقی امت پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے اقوال اور اپنے افعال سے اس امت پر واضح فرما دی. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا. اس نے کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت میں آپ افضل ترین کن لوگوں کو شمار کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جب اپنے افضل لوگوں کا تذکرہ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، اور اس سے آگے پھر ہم فرق نہیں کرتے تھے لوگوں کے درمیان. یعنی مطلب یہ کہ یہ 3 حضرات باقی ساری امت سے مقام اور مرتبے میں اتنے بلند ہیں کہ اگرچہ باقی صحابہ کرام کے بہت سے طبقات ایسے ہیں جن کے بہت سے فضائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہیں، اجتماعی اور طبقاتی فضائل بھی ہیں، انفرادی فضائل بھی ہیں، لیکن میں کہ ہم اب اس کو آخر تک تو فردن شمار نہیں کیا جا سکتا. کتنی دور تک انسان اس طرح ترتیب قائم کرتا جائے کہ پہلے فلاں پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، بہت دور تک بات چلی جائے گی. تو ہم یہاں تک ترتیب قائم کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم آگے لوگوں کے مراتب کو الگ الگ کر کے بیان نہیں کرتے تھے. تو یہ 3 حضرات ہمارے نزدیک اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ لوگ. ہم کہتے تھے ابو بکر، عمر اور عثمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی زندگی میں ہی اپنی جماعت کی جیسے باقی شریعت کے معاملات میں تربیت فرمائی اور ان کے ذہن پختہ فرما دیے بعض باتوں پر. یہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کا ایک امر ہے، بس وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے، اب لوگوں کے ذہنوں میں اس کے خلاف کوئی بات آتی نہیں، اور وہ بات لوگوں کا ایک طرح سے دینی اور ایمانی مزاج بن گئی. تو میں ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی زندگی میں ہی ایک مزاج بنا دیا حضرات صحابہ کرام کا اور اپنی جماعت کا کہ بھائی یہ لوگ سب سے افضل ہے میری جماعت، اور ہم اسی طرح ان کو شمار کرتے تھے اور گنتے تھے. کتنی روایات میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی امر ایسا ہے کہ ایک امت کا چونکہ ذہن بنانا ہے، ان کے ذہن میں ایک بات بٹھانی ہے، تو کتنے ایسے واقعات اور کتنے ایسے فضائل کے بیان کا معاملہ اس طرح پیش آ گیا کہ ترتیب خود ایسے بن گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تو وہاں بس یہ 3 حضرات ہی موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب آخر عمر میں محاصرے میں تھے اور اپنے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا باغیوں نے، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ان سے ملنے کے لیے تشریف لے گئی، اور صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیں ہم ان باغیوں کے خلاف لڑائی کریں، قتال کریں اور ان کو یہاں سے ہٹائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ کا ایسا تقدس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کو بالکل صاف 100% یقینی طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ باغی آپ کی جان لے لیں گے۔ حالانکہ چھوٹی سی جماعت، ایک بار حکم فرما دیتے چند صحابہ کرام نکلتے اور باغیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا تقدس کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر کو مکہ مکرمہ کی طرح حرم قرار دے دیا اور اس کی حرمت بھی مسلمانوں پر لازم فرمائی، اور میں یہاں پر میں لڑائی کا حکم نہیں دوں گا، اپنی جان دے۔ اب یہ صحابہ کرام بار بار جاتے تھے ملنے کے لیے، اسی مسئلے پر بات ہوتی، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی تو انہیں کہا کہ ایک بات کی گواہی دے دو میرے حق میں۔ انہیں کہا کیا کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ بات سنی ہوگی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور میں، ہم 4 آدمی جبل احد پر کھڑے تھے، جبل احد پر۔ یہ جبل احد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے زمین پر، بظاہر دیکھنے میں پہاڑ ہے، پتھر بے جان، لیکن اتنا باشعور ہے کہ اسے اپنے اوپر تشریف لانے والے لوگوں کا پتہ چلتا کہ میرے اوپر کون کون موجود ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ سننا، بولنا اور یہ سب چیزیں جو کسی کی زندگی کی ایک علامت ہوتی ہے، شعور کی علامت ہوتی ہے، یہ دیوانوں میں، مجنونوں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ زندگی کا جو سب سے لطیف اور سب سے اعلیٰ درجے کا شعور ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز سے محبت کرنا یا کسی چیز سے نفرت کرنا۔ یہ بے عقل آدمی کو نہیں ہو سکتا، کم عقل آدمی کو نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کامل عقل چاہیے کہ اس کی بنیاد پر اس کو محبت اور نفرت کا بھی پتہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا بھی شعور پیدا فرمایا، ایسا زندہ پہاڑ۔ تو میں چاروں اس پر ہم کھڑے تو احد خوشی سے جھومنا شروع ہو گیا، ایسی کیفیت پیدا ہوگی جیسے زلزلہ آ رہا ہے، ہلنا شروع ہو گیا، اصل میں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور سے اپنا قدم مبارک مارا، میں اس بت ٹھہر جاؤ، وما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر اس وقت صرف اللہ کا ایک نبی، اس نبی کا صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، ان کا اعزاز کر، اکرام کر۔ وہ فوراً رک گیا، پہاڑ تھم گیا کہ وہ تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اوپر کھڑے ہوئے لوگوں کو تو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے، گر بھی سکتے ہیں، چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کر ساکت کرایا۔ تو میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ گواہی دی کہ میں بھی شہید ہوں۔ دیکھو حضور خود موجود ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، جو امت ساری جانتی ہے کہ صدیق وہی ہیں، جب صدیق کہا جائے گا تو ان کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہو سکتا۔ اور ہم 2 تھے، عمر اور میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تم سب گواہ ہوگے کہ انہوں نے اللہ کے راستے کی شہادت پائی ہے۔ تو دوسرا شخص جس کی شہادت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی وہ میں ہی تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، جو جماعت حاضر تھی وہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں گواہ ہیں اس چیز کے، فرمایا بس تمہاری گواہی لینی تھی، میں شہادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت بیان فرمائی تو حضرات شیخین کے ساتھ وہاں کس کا ہونا مقدر ہوا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو مسجد قباء ہے
اس کے باہر ایک کنواں تھا، چھوٹی سی 4 دیواری تھی، باغ تھا، چند درخت تھے، باغات جو ہے وہ کھجور کے، ایک چھوٹا سا باغ تھا چند درختوں پر مشتمل 4 دیواری پر، اور ان کے درمیان ایک کنواں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء تشریف لے جاتے تو یہ جگہ ٹھنڈی تھی، اوپر سایہ تھا، نیچے کنواں، تو جگہ ارد گرد ٹھنڈی رہتی تھی، تو آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ یہاں اندر تشریف لے جاتے باغ میں اور اس کنویں میں پاؤں لٹکا کے اس کی منڈیر پر آپ بیٹھ جاتے تھے، کچھ دیر اس طرح آپ وہاں پر قیام فرماتے، ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ تو کہا اپنی عادت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہاں اس طرح بیٹھ گئے، تو دروازے پر دستک ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر جاؤ دروازہ کھولو اور جو شخص موجود ہو اس کو جنت کی بشارت دے کر میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے میں وہاں گیا، میں نے دروازہ کھولا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور اجازت دی ہے، تشریف لے اندر۔ وہ آئے، وہ بھی اسی طرح پاؤں لٹکا کے بیٹھ۔ تھوڑی دیر میں پھر دستک ہوئی دروازے پر، تو حضور نے پھر مجھے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو شخص آیا ہو اسے جنت کی بشارت دے کر میرے پاس لے آؤ، اجازت ہے اس کے لیے آنے کی۔ کہا میں پھر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو جنت کی بشارت مبارک ہو، تشریف لے آئیے۔ تو وہ بھی تشریف لے آئے، آ کے اسی طرح بیٹھ گئے کنویں میں۔ کہا تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور دروازہ کھول کر جو شخص آیا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو، لیکن ایک مصیبت جو اسے پہنچے گی اس کے ساتھ، اور اسے بھی لے آؤ۔ وہ کہا میں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تو ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، لیکن فرمایا کہ ایک تکلیف اور مصیبت آپ کو پہنچے گی، اس پر آپ کو جنت ملے گی، آپ بھی تشریف لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف۔ تو یہاں پر بھی دیکھو کون 3 جمع ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی ترتیب سے آپ کے تینوں خلفاء جمع ہو گئے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضور نے ان سے اپنی رضا کا بھی اعلان فرمایا، جنت کی بھی بشارت دے دی اور آنے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی انہیں ساتھ ارشاد فرما دی کہ تکلیف انہیں پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وہ مستحق اور حقدار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی رضا کا اعلان ہے وہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اسی ترتیب سے تینوں کو جمع فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ خود ایسا انتظام فرما رہے ہیں کہ ایک ترتیب لوگوں کے ذہنوں میں خود بخود قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، خود بخود قائم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ امت میں مقام اور مرتبہ ایسے ہی چل رہا ہے کہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، بس ہر طرف کا جب اس بات کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، بار بار ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، تو امت کا ذہن بن گیا اور کہا جب بھی ہم بیٹھ کر تذکرہ کرتے کہ افضل ترین لوگ کون ہیں، تو بس یہاں 3 تک ترتیب قائم کرتے، اس کے بعد پھر ہم آگے لوگوں میں فرق نہیں کرتے تھے، اس کے بعد کہتے ہوئے سب صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، ہر کسی کے انفرادی فضائل ہیں، کوئی اجتماعی فضائل کا مستحق ہے، کچھ ہے، لیکن بس پھر آگے ترتیب ہم ختم کر دیتے، کیونکہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے اتری ہوئی، نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے امت کو اسی ترتیب پر جمع فرمانا تھا، اسی ترتیب کو امت کے ایمان کا حصہ بنانا تھا، اور اسی ترتیب کو اللہ رب العزت نے قیامت تک اس امت میں چھپے ہوئے منافقین کو اور اس امت میں اپنے آپ کو اس امت کی طرف منسوب کرنے والے جھوٹوں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ذہنوں کو اس ترتیب پر جمع فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ یہ پتہ چل جائے گا کہ کون قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہے، کون قیامت تک، کتنی باتیں شریعت میں ایسی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن مجید پہ وہ باتیں صراحت کے ساتھ نازل ہوئیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صراحت کے ساتھ امت کے سامنے رکھا، لیکن ایسا ماحول بنایا گیا، ایسی ترتیب بنائی گئی، ایسی ترتیب قائم کی گئی کہ امت کا ذہن خود بخود ان چیزوں پر جمع ہو گیا اور وہ امت کے ایمان کا اور اجتماع کا حصہ بن گئے۔ تو حضرات خلفائے راشدین کی اس ترتیب کا ہونا اور ان کی افضلیت کے اندر اسی ترتیب کا ہونا، یہ امر الہی ہے،
یہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن صراحت کے ساتھ نہ اللہ نے فرمایا نہ حضور نے فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی کہ میری امت کا کسی بات پر جمع ہو جانا اور میری امت کا کسی بات پر متفق ہو جانا، یہ اس بات کی علامت قرار دے دی گئی قیامت تک کے لیے کہ یہ امر الہی ہوتا ہے۔ اور امت میں جو مسئلہ اس اجماع کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، پورا آپ فقہ پڑھ کے دیکھیں اٹھا کے، مسلمانوں کا جو ایک دستور ہے، آئین اور قانون ہے جسے فقہ کہا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حکم 3 طریقے سے ثابت ہوتا ہے قطعیت سے، اللہ کے امر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، یا امت مسلمہ کے اجماع سے۔ اور امت مسلمہ میں اجماع میں سب سے اونچا درجہ حضرات صحابہ کرام کے اجماع کا ہے کہ صحابہ کرام جس بات پر متفق ہو گئے وہ بات باقی امت کے لیے ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور حکم، ذرا بھی فرق نہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی صراحتاً بتائی ہوئی بات کا منکر ہو جائے یا مسلمانوں کی جماعت کے اجتماعی فیصلے کے خلاف چل پڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ پھرا ہے ہم بھی اس کو اسی گمراہی کی طرف پھیرتے چلے جائیں گے، اسے ہدایت کی طرف نہیں آنے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر آخر میں اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ فرما دیا۔ تو ایک بات پر اجماع ہو گیا، ترتیب قائم ہو گئی، تو وہ ایک معیار اور کسوٹی بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کو کے بارے میں فیصلہ فرما لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے راستے پر یہ گئے اپنی مرضی سے گمراہی کے راستے کی طرف۔ انہوں نے خود مسلمانوں کے ایک اجتماعی فیصلے اور اجماعی فیصلے کے خلاف ایک عقیدہ کھڑا ہے، ایک نظریہ کھڑا ہے، ایک سوچ بنائی ہے اپنی مرضی سے۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جو ایسا کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسی طرح بھی پھیر دیں گے اس کو، اسی کی دلیل ہی اس پر واضح ہوتی چلی جائے گی، اسی پر اس کا دل پکا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں جس کو گمراہی پر ڈال دے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جو آدمی اپنے لیے گمراہی کو پسند کرے اور اللہ بھی پھر اسے گمراہی کے راستے پر چھوڑ دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تم اس کے لیے واپسی کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ جو آدمی سیدھا سیدھا کافر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا منکر، جو آدمی اسلام کو نہیں مانتا، اسلام کا سیدھا سیدھا منکر ہے، اس کو تو ہدایت ملے گی، آئے گا، اس کے لیے حق کا دروازہ کھلے گا، اس کو نور دکھایا جائے گا، روشنی دکھائی جائے گی، دلیل اس پر واضح کی جائے گی۔ لیکن جو آدمی خود کو مسلمان کہتے ہوئے یتبع غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے اجماعی فیصلے کے خلاف چل پڑے، میں اسے واپس نہیں آنے دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ادھر ہی پھیرتے چلے جائیں گے جدھر وہ جا رہا ہے، اسی طرف اس کی دلیل کو پکا کرتے چلے جائیں گے، اسی طرف اس کے دل کو پختہ کرتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کو جو ہے وہ پھر خوابوں میں بھی اسی طرف رہنمائی ہوتی ہے، پھر ان کو اسی میں کرامتیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اصل میں شیطان کے استدراج ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی گمراہی پر پکا کرتے چلے جا رہے ہوتے، کیوں فیصلہ فرمایا نُصْلِهِ جہنم، انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے کہ دیکھو، ابو بکر کے دشمن کے لیے، عمر کے دشمن کے لیے، عثمان کے دشمن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا فیصلے آ چکے، کیا فیصلے آ چکے۔ میں نے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے بیان میں بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات میں خود اعتراف فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ غلطی یہاں پر مجھ سے ہو گئی، اور آگے حضرت عمر کی غلطی کیا ہے، جو آگے بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، کتنے بڑے مقام اور مرتبے والے انسان ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق دروازے پر آیا کھڑا ہے، دروازہ نہیں کھولا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت عتاب نازل فرمایا، کتنا سخت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے محتاط ہو گئے اس بات پر، خود فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد کبھی ابو بکر کے ساتھ اونچی آواز میں بھی نہیں بولا۔ کہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی ناراضگی آتی ہے کہ ایک آدمی حضور کا صدیق دروازے پہ کھڑا ہے، اس کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، اگرچہ قصور اس کا ہے، اگرچہ غلطی اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں دیکھو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ان کے حق میں نازل ہو رہے آسمان سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیشہ ان کے حق میں، اور انہی کی رائے کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے صادر ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھو، ایک شخص کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دی، یا رسول اللہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کسی بھی کلمہ گو کا انتقال ہو، آ کر خبر دی جائے، دور ہو قریب ہو، جنازہ پڑھانے کے لیے ضرور تشریف لے جاتے۔ ہر مسلمان کا یہ حق آپ نے اپنے اوپر رکھا ہوا۔ اور یہاں تک معاملہ تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کی حرکات و سکنات سے، ان کے اقوال و افعال سے یقینی طور پر پتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، بس زبان سے کلمہ پڑھتے، مومن نہیں ہے دل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے قطعیت کے ساتھ خود پابندی نہیں لگا دی، حضور ان کے جنازے پڑھانے بھی تشریف لے جاتے تھے، ان کے جنازے پڑھانے پتا تھا حضور کو منافقین، ایک ایک بات سے پتا چلتا ہے۔ خاص طور پہ دیکھو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے جنازے کے وقت میں تو صحابہ کرام میں اتنا اس شخص نے ستایا، اتنا اس شخص نے، آپ اگر تاریخ صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سیرت اور تاریخ پڑھیں تو یہ ابو جہل نے جو مسلمانوں کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جسمانی تکلیفیں دی، انسان بھول جاتا ہے، اس کا جسم بھی ان کے اثرات کو بھول جاتا ہے۔ جو ایذائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس ملعون نے دی عبداللہ ابن ابی نے، یہ تو مشرکین مکہ نے بھی نہیں دی، اتنا ستایا اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک تہمت یہ شخص لے کر آیا، اتنی زیادہ اس کی برائیاں۔ لیکن حضور نے فرمایا عمر جب تک اللہ نے مجھے منع نہیں کیا میں چلا جاؤں گا اس کا جنازہ پڑھا۔ حضور نے اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا، اور پھر جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگے کے لیے پابندی لگی، آئندہ آپ نہیں پڑھائیں گے کسی منافق کا جنازہ۔ لیکن دیکھو ایک شخص کی خبر آئی کہ مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے، تھوڑا سا چلے آگے اور واپس، صحابہ کرام کہا کہ جا کے تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں آیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ مجھے ابھی پتا چلا، ایک فرشتہ آیا، اس نے بتایا کہ یہ آدمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں۔ فیصلہ فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ قسم کھا رہے ہیں، آپ کو 100% یقین ہے، اس کے اقوال افعال ہر چیز اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ منافق ہے۔ منافق کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، بس زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس نے دنیاوی کسی مقصد کے لیے ایمان قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے ان لوگوں کے نام تک بتا دیے گئے، سارا کچھ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانا تو گوارا فرما رہے، لیکن یہاں دیکھو فیصلہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ منافق ہے یا مسلمان نہیں تھا یا فلاں بات یا فلاں بات۔ یہاں پر کیا بات پتہ چلی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل بھی آئے، نیت بھی فرما لی، تشریف بھی لے جا رہے، اپنے ساتھ جماعت بھی لے لی، پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتا ہے، واپس آگے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھنے والے آدمی کا گناہ معاف ہو گیا۔ بات سمجھی اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے، اگر مسلمان تھا حضور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیتے، مومن تھا جو بھی گناہ کیے ہوئے تھے معاف ہو جاتے، قطعی بات ہے، قطعی بات۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلمان کے لیے زبان سے یہ لفظ نکال دیا اللہم اغفر لہو، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، قطعی بات ہے وہ معاف ہو گیا، اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کے گناہ ختم ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے کہ ایک آدمی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھے اور وہ پھر دنیا سے معاف ہو کے چلا جائے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں۔ راستے میں فرشتہ نازل فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے، حضور نے فیصلہ فرما دیا بھائی، حضور ابو بکر کے ساتھ، حضور عمر کے ساتھ ہیں، حضور عثمان کے ساتھ ہیں، جو ان کے خلاف کھڑا ہے، جو ان سے بغض لے کر کھڑا ہے، جو ان سے عداوت لے کر کھڑا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے آقا نے اس کے لیے زبان سے مغفرت کا لفظ نکالنا بھی گوارا نہیں تھا،
دعا دینا بھی اس کو گوارا نہیں فرمایا، اس کے لیے اللہ کے حضور التجا کرنا بھی گوارا نہیں فرمایا۔ آپ امت پر کتنے شفیق ہیں، کتنے رؤوف ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی صفات بیان فرما رہے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات پر حریص ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کی تما دی ہے، ان کے دل میں ہر وقت یہ لالچ رہتا ہے، ہر وقت یہ خواہش رہتی ہے امت کے لیے کہ بس یہ امت کسی طرح معاف ہو۔ وہ تم پر رؤوف ہیں، اللہ کی صفت ہے رؤوف، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے بھی بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ یہی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے جیسے اللہ رحیم ہے، اللہ کے رسول بھی رحیم ہے، تمہارے لیے جیسے اللہ رؤوف ہے، شفقت ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر، اور تمہاری بخشش کے لیے اللہ رب العزت اسباب نازل فرماتے رہتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے یہی تما ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نہیں چاہتے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کے ایسے پیاروں کا بغض لے کر زندگی گزارتا ہے وہ موت کے بعد بخشا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نہیں جانے دیا اس جنازے میں، اور حضور کی زبان سے اس کے لیے نہیں نکلا اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ کون ہے قیامت کے دن اپنے اعمال پر جنت میں جانے والا؟ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی جنت ہے بھائی، کتنی بڑی جنت، کتنی قیمتی جنت ہے۔ کس کے پاس وہ سجدے ہیں جو اس کو جنت دلا دیں گے؟ کس کے پاس وہ نمازیں ہیں؟ کس کے پاس وہ صدقات ہیں؟ کس کے پاس وہ جہاد ہے؟ کس کے پاس وہ نیکیاں ہیں جن نیکیوں کو لے کے وہ چلا جائے؟ کس کے پاس وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کو لے کے چلا جائے کہ یا اللہ ان قربانیوں کی بنیاد پر جنت دے دیجئے، ان نمازوں کی بنیاد پر جنت دے دیجئے، یہ میرے سجدے اس قابل ہیں جنت کا بدلہ بن جائے مجھے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس میں بلا لیں گے، اپنی شفاعت کے جھنڈے تلے جنت میں جانا نصیب ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے دنیا میں اپنا تعلق کاٹ لیا، آخرت میں بھی ان کے ساتھ تعلق نہیں جوڑنے والے۔ یاد رکھو، بیان فرما دیں میں کہ مجھے اپنے صحابہ سے محبت ہے، جو صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا۔ مجھے اپنے اہل بیت سے محبت ہے، جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ مجھے اپنے خلفاء سے، اپنے پیاروں سے، ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے محبت ہے، جو ان سے محبت کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقدار ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اعلان فرما گئے کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، جن کے دل میں ان کی عزت نہیں ہے، جن کے دل میں ان کا احترام نہیں ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کسی شفقت کا، کسی رافت کا اور ان کی دعا کا مستحق نہیں۔ یاد رکھو اس کو کیا شفاعت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ پہ انہی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کیا۔ آپ سلام پڑھنے جائیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دو ساتھ لٹائے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض پر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہ ابو بکر اور عمر وہاں بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، اپنے دشمنوں کو پانی پلائیں گے، اپنے منکروں کو پانی پلائیں گے؟ نہیں ملنے والا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو معیار بنا دیا۔ فضائل بیان فرما، ایک ایک بات بیان فرما کے ایک ایک بات۔ غلطیاں ہو گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے زندگی میں کچھ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی برات کی آیات نازل فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے، مصر سے ایک آدمی آئے، یہ مصری خاص دشمن تھے، انہوں نے ہی مدینہ جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھے، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی تھی زندگی میں یا نہیں ہوئی تھی؟ ایک بات کا ذکر کیا انہوں نے، میں ہاں ہوئی تھی، لیکن اگلی بات سن کر جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے عثمان کی غلطی کو لوگوں کے اندر موضوع بحث بنی رہے کہ حضرت عثمان سے غلطی ہوئی، اس کی غلطی کا ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ تم جیسے لوگوں کے لیے بات کرنے کا موقع چھوڑے۔ اللہ نے آیت نازل فرما کے فرما دیا عثمان کو ہم نے معاف کر دیا، اب تم کس منہ سے بات کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی گوارا نہیں فرمایا کہ لوگ بعد میں بیٹھ کے حاکم بنے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ غلطی ہوئی تھی تو اس کا کیا اور اس کا کیا اور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ ہم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکے ہیں۔ اب جو بات کرے گا اپنی قبر کو آگ لگائے گا، اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معافی کے بعد کسی کا کیا ہے کہ بھئی وہ ان کی اس کی بات کرے۔ غلطی معاف ہو گئی، اس کی معافی بھی ایک قطعی دلیل کے ساتھ قرآن مجید میں نازل ہو گئی۔ فضائل باقی ہے، قیامت کی صبح تک پڑھے جاتے رہیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا جیسے دنیا میں ایک خاص رفیق ہوتا ہے، جنت میں بھی ایک خاص رفیق ہوگا ہر نبی کا، تو میں اور میرے جنت کے وہ سب سے خاص رفیق آپ ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اہلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے شوہر سے افضل بھی لوگ ہیں، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی داماد ہیں لیکن ان سے بھی بڑے بڑے فضیلت والے لوگ ہیں، آپ حضرت عثمان کی فضیلت مجھ سے بیان کریں گے، ان کی کیا فضیلت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں کہ تمہیں گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، گواہ ہو جاؤ اس بات پر، اور میں اللہ تعالیٰ جب تمہیں جنت میں داخل کرے گا تم اپنے باپ کی اس بات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا، قیامت کے دن جو آدمی بھی بلند مقام پر بیٹھ کر یہ سوچے گا کہ میں سب سے اونچی جگہ پہ آ گیا ہوں، باقی لوگوں کو نیچے دیکھے گا جنت میں کہ میں اونچا ہوں سب مجھ سے نیچے ہیں، اور میں جو بھی اب جس بلندی پر بیٹھ کر بھی دیکھے گا اسے عثمان کا مقام اپنے سے اوپر نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا تم اپنے باپ کی اس بات کو جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ جب تمہیں جنت میں داخل کرے تم خود جا کے دیکھ لینا کہ جو آدمی بھی اپنے مقام کی بلندی سے نیچے جھانک کر یہ سوچے گا کہ میں جنت میں سب سے اونچی جگہ پر آ گیا ہوں، اس کو اوپر دیکھے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اپنے سے بلند نظر آئے۔ فضیلت باقی ہے، اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اتنے اونچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کن کن صفات کی گواہی دے رہے۔ دیکھو ایمان میں ایک مومن کی جس صفت کی سب سے زیادہ تعریف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حیا کی صفت، حیا کی صفت۔ ایک مومن کے اندر ایمان کی جو صفات، ایمان سے جو چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں اچھائیاں، اور کفر کی جو برائیاں اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں، ایمان کی جو اچھائیاں ایک انسان کے اندر آتی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ اور بہترین صفت اور ایمان کے جو شعبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ان میں محتم بشان شعبہ وہ حیا کا شعبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اس صفت کے اندر مردوں میں جس شخص کو سب سے اونچا مقام دیا اور سب کو بتایا، اس چیز پر گواہ بنائے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں اصدقہم حیاء عثمان، حیا کے باب میں سب سے سچے، سب سے کھرے اور حیا کے ہر معیار پر سب سے اونچا اترنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حیا ہے کیا؟ کس صفت پر تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، ترمذی شریف میں روایت کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا الحمدللہ نستحیی من اللہ حق الحیا، اللہ کا شکر ہے ہم سب اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرتے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ حق الحیا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کہ حق ادا ہو جائے اس کا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے۔ میں پھر تم نے کیسے دعویٰ کر دیا کہ ہم حیا کا حق ادا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو تنبیہ ہوئی کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حق الحیا یہ ہے ان تحفظ الرأس وما وعى، کہ تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں، دماغ میں جو خیالات آتے ہیں تم ان کی بھی حفاظت کرو کہ کسی بے حیائی کا خیال بھی تمہارے دماغ میں نہ آئے۔ صرف یہ نہیں کہ تم بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ بھی حیا ہے، لیکن یہ حق الحیا نہیں۔ حق الحیا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، تمہارے سر میں جو دماغ رکھا ہوا ہے تم اس کی بھی حفاظت کرو کہ اس کے اندر بھی کوئی برا خیال نہیں آئے، کوئی غلط خیال اس کے اندر نہیں آئے۔ وَأَن تَحْفَظَ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور جو تم کھاتے ہو تمہارے پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس میں تمہیں حیا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جانے والی ہر چیز، ہر لقمہ، ہر ذرہ وہ پاک اور حلال ہے یا نہیں، کہ تم پیٹ میں حرام ڈال کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کیسے کھڑے ہوگے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آئے گی؟ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مال اپنے پیٹ میں ڈال کے اللہ کے سامنے عبادت کرنے کھڑے ہو، تمہیں اللہ سے حیا ہے؟ تو ایک مسلمان یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اللہ کا یہی رزق کھا کے، تو پیٹ میں بھی کوئی غلط چیز نہیں جانی چاہیے۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ،
اور موت کو، موت کے بعد گل سڑ جانے کو ہمیشہ ہر وقت یاد رکھو کہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوات، یہ چیزیں دماغ میں ایسی منفی ہو جائیں، بالکل نسیم منسیہ ہو جائے. جس آدمی کو ہر وقت موت یاد ہے، جس آدمی کو ہر وقت قبر یاد ہے، جس آدمی پر ہر وقت اللہ رب العزت کا خوف طاری ہے، تو وہ اپنے دماغ کی کیسی حفاظت کرے گا، اپنے پیٹ کی کیسی حفاظت کرے گا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں آنی چاہیے، کوئی غلط چیز جانی نہیں چاہیے، کوئی غلط خیال پکنا نہیں چاہیے، کوئی غلط منصوبہ اس میں نہیں بننا چاہیے. وہ آدمی کتنی اپنی زیادہ حفاظت کرے گا. پر میں جس نے یہ 3 کام کیے فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کیا. اب بتاؤ کون کون کرتا؟ تو ہم سب خاموش ہو گئے، پھر کوئی بھی نہیں بولا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ حیا کا جو بھی معیار اپنے ذہن میں قائم کرو، کڑا سے کڑا معیار اپنے ذہن میں قائم کرو، سخت سے سخت کسوٹی حیا کی لگاؤ، تو اس کسوٹی پر جو آدمی سب سے کھرا اترتا ہے، سب سے پورا اترتا ہے میری امت میں، وہ کون ہے؟ میں اصدقہم حیاء عثمان، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. یعنی ایسا شخص، ایسا فرشتہ صفت شخص کہ جس کے دل میں، دماغ میں بھی کسی غلط بات کا خیال نہیں آتا، جس کے دل و دماغ میں بھی کوئی غلط منصوبہ نہیں پکتا. اور اللہ تعالیٰ نے مال کے انبار عطا فرمائے، انبار مال کے لگے ہوئے ہیں. ایک بار اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت پھر خزانے اتنے بھر دیتے ہیں، پھر اس کو اللہ کی راہ میں لٹا کے فارغ ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی دعائیں اور بشارتیں لے کر سارا مال لٹا کر فارغ ہوتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں خزانے پھر آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا مال جس شخص کو عطا فرمایا، اس کے مال کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے پیٹ میں اس حال میں چلا جائے کہ اس میں کوئی شک والی بات. کون ہے بھائی جو اس میں یار پر پورا ہوتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو اتنے بلند فضائل عطا فرمائے ہوں، اتنی زیادہ بشارتیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی لوگوں کو گواہ بنا بنا کے اس کو ملی ہوئی ہوں، وہ آدمی بھی ہر وقت موت سے، قبر سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ایسے لرزتا اور کانپتا ہو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر کسی قبر کے قریب سے گزر جاتے، دور سے نظر آ جاتا قبر ہے، غش کھا کے اونٹ سے زمین پر گر جاتے کہ مجھے اس قبر میں جانا، ایک دن مجھے بھی اس منزل سے گزرنا ہے ایک دن، غش کھا کر. ایک بار صحابہ کرام بیٹھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کی یہ حالت ہے، اچھا نہیں کسی وقت کسی حادثے کا شکار ہو جائیں اور کوئی جو ہے وہ نقصان ہو جائے. تو ان سے کہا کہ جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور یہ ساری باتیں آتی، آپ پر کبھی اس طرح کی حالت طاری نہیں ہوتی، لیکن قبر کی وجہ سے آپ پر یہ سب کچھ کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ اور میں بھائی جنت جہنم آخرت کے بعد ہے، آخرت میں تو بہت کچھ جو ہے وہ گنجائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود ہیں، سب ہیں وہاں پر، سارے اسباب ہیں. قبر میں انسان بالکل اکیلا ہے، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے سنا کہ قبر اول منازل الاخرہ ہے، جس کی یہ اچھی ہو گئی اس کا سب کچھ اچھا ہو جائے گا، اور یہ بری ہو گئی تو آگے بھی سب کچھ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، تو مجھے کیا پتا ہے کہ میری قبر اچھی ہے نہیں، اس لیے اس سے ڈرتا ہوں. وہاں تو حضور بخشوا لیں گے، شفاعت مل جائے گی، بہت کچھ وہاں پر اسباب اور جو ہے وہ چیزیں مل جائیں گی. قبر میں ساتھ کون جانے والا؟ اتنا زیادہ خوف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کے حق میں گواہی نہیں دی کہ حق الحیا پورا اترنے والا شخص وہ ہے جس کو موت، قبر میں جا کر گل سڑ جانا، جسم کا ٹوٹ پھوٹ جانا، اور قبر کی تنہائی، قبر کے کیڑے، قبر کا اندھیرا، یہ سب چیزیں اس طرح یاد ہوں کہ وہ اس کے دماغ کی بھی محافظ بن جائیں، اس کے دل کی بھی محافظ بن جائیں، اس کے پیٹ کی بھی محافظ بن جائیں. یہ کوئی آسان اور ہلکا معیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معیار بیان فرمایا، پھر اٹھ کے کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ ہم حق الحیا، اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے. ہر کسی کو اپنے اندر کمزوری نظر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے حق میں اپنی گواہی صادر فرما دی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری امت میں ایسا آدمی. ایسا نہیں کہ کوئی ایسا مرتبہ اور مقام بتایا جا رہا ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. ہمارے گھر کا فرد ہے جو اس مقام اور مرتبے تک پہنچا ہے کہ فرشتے بھی اس کے حیا کے گواہ ہیں. اور میں کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے زمین پر، آسمان سے، اور آ کر مجھے خبر دیتا ہے کہ عثمان وہ شخص ہیں کہ ان کی شدت حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان سے حیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے حیا کیوں نہ کروں.
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما رہی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گھر تشریف لے آئے تو بے تکلفی سے آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے، تہبند باندھا ہوا تھا، پنڈلی کھل گئی گھٹنے کے قریب تک، پنڈلی کھلی ہوئی، اور حضور اسی طرح بے تکلف لیٹے ہوئے، کہا میرے والد تشریف لائے، میں اسی حجرے میں بیٹھی، ایک ہی حجرہ تھا، میرے والد تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، بات چیت کی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے اجازت مانگی، میں پردہ کر کے ایک طرف سمٹ کے بیٹھ گئی، اور وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اپنی بات کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے، پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح لیٹے رہے، نہ اٹھ کے بیٹھے، نہ کپڑے درست فرمائے، کچھ نہیں، بس ہر کوئی آ رہا ہے، بے تکلفی سے حضور بات فرما رہے، کہا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضور نے ان سے بھی بات کر لی، یہ سب فارغ ہو کے چلے گئے، دستک ہوئی، حضور نے پوچھا کون؟ میں عثمان، اللہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا جیسے آپ نے کوئی گھبراہٹ کی خبر سنی ہو، آپ فوراً اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنی چادر درست فرمائی، تکیہ ٹھیک کیا، اس کے اوپر بالکل سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آنے لگے، حضور نے عائشہ تم کمرے سے باہر چلی جاؤ، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے کمرے سے باہر چلی گئیں، وہ آئے، انہوں نے بات چیت کی اور واپس چلے گئے۔ اب سیدہ عائشہ تو طالب علم ہے نا، طالب علم ہر بات پوچھتا ہے استاد سے، تو تشریف لائیں اندر، کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، میرے والد تشریف لائے، اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ پھر اسی طرح، آپ کوئی فرق نہیں پڑا، نہ آپ گھبرائے، نہ آپ اٹھ کے بیٹھے، نہ آپ نے اپنے کپڑے درست فرمائے، عمر آئے، علی آئے، سعد آئے، سب آئے، آپ پر یہ حالت طاری نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا، آپ گھبرا بھی گئے، آپ نے اپنا لباس بھی درست فرمایا، اپنی نشست بھی درست فرمائی، مجھے بھی حکم فرمایا، حالانکہ پہلے بھی جو لوگ آئے میرے غیر محرم تھے، میں پردہ کر کے بیٹھی رہی، آپ نے مجھے حکم نہیں فرمایا، اب حضرت عثمان آئے، آپ نے کیوں فرمایا؟ اور میں عائشہ ایسے آدمی سے حیا کرنا لازم ہے ہم پر، جس سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے، تو ان کے لیے الگ معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور ایک معیار، جیسے میں نے آپ کو ایک اس میں بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان کی ایک صفت میں معیار ہیں کہ ایمان کی تصدیق کیسی ہونی چاہیے، ایمان کس طرح کا ایمان بالغیب ہونا چاہیے، قیامت تک ایمان بالغیب سمجھنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معیار بنا۔ ایمان غیر اللہ کو کیسے دل سے نکالتا ہے، اور غیر اللہ کی کیسی نفرت، اور غیر اللہ کی کیسی کمزوری، اور غیر اللہ کی کیسی عاجزی انسان کے دل و دماغ میں بٹھاتا ہے، جو ایمان کی ایک سچے ہونے کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کا معیار بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کو پتہ چلے بے خوف ایمان کیا ہوتا ہے، بے خطر، بے غرض، اور جو ہے وہ بالکل خالص پکا ایمان کیا ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مثال بن گئے۔ ایمان سے انسان کے اندر جو خیر کی صفات پیدا ہوتی ہیں، انسان کس طرح بدلتا ہے، کس طرح کی اچھائیاں اور خوبیاں اس کے اندر آتی ہیں، اس کے دل و دماغ میں کیا انقلابات برپا ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ایمان کی اس صفت کا معیار بنا دیا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا ایمانی سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ آخری بات یہ سمجھیں، آخری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے پہلے مظلوم شہید ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ شہید پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوئے خلیفہ ہوتے ہوئے، لیکن ان کا قاتل مسلمان نہیں، کافر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے یہ بات پوچھی لوگوں سے، کہا میرا قاتل مسلمان تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کلمہ گو کی تلوار سے محفوظ رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مقتول ہیں اس امت میں جو مسلمانوں کے ہاتھوں ظلماً قتل ہوئے، ناحق قتل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قرابت، ایسا پیار، ایسا عظیم رشتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور دوسری بیٹی کے انتقال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، تو لوگوں کی طرف مڑ کے بیٹی کے جو ہے اس کا جدائی کا صدمہ کتنا زیادہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک پر، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق کا اعلان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام فرماتے کہ دفن کی مٹی ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دی، آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہا لوگوں میرے پاس تیسری بیٹی بھی ہوتی میں عثمان کو دے دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 دی ہوتی، مجھے یکے بعد دیگرے دینا پڑتی، میں دے دیتا، لیکن مجبوری ہے کہ میرے پاس اب بیٹی نہیں ہے عثمان کو دینے کے لیے، تو کون ہے جو عثمان کے نکاح کی ذمہ داری اٹھائے؟ ایسا حق ثابت ہوا ہے، یہ سب امت کو پتہ ہے، اس کے باوجود اس امت نے یہ گناہ کیا،
اور ایسے قبیح طریقے سے کیا، ایسے قبیح طریقے سے آج تک امت کے چہرے پر وہ لگا ہوا داغ ہے۔ کافروں کو آپ ان کے سوالات و اشکالات و اسلام پر ان کے جواب دے دیتے ہیں، جب کافر اس موضوع پر آ جائیں مسلمانوں کو کان لپیٹ کے اٹھ جانا پڑتا ہے کہ کیا کہیں کہ مسلمانوں نے یہ کام کیسے کر لیا، لیکن ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی، اس کی صداقت تھی، ہوا، سب کچھ ہوا۔ آج تک امت کے مسلمانوں کا خون محفوظ نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پکڑ اس امت پر مسلط ہوئی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحقی کے مسلمان کا خون اس کے بعد مسلمان کے لیے سستا ہو گیا۔ آپ اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی بھی زمانے میں کفار نے اتنے مسلمانوں قتل نہیں کیا ہوگا جتنے مسلمان آج تک مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ ایک عذاب اس وقت سے مسلط چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو سمجھیے، ہم بہت تڑپتے ہیں نا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ یاد رکھیے پاکستان کے لوگ کتنا تڑپے، میں سخت بات کہہ رہا ہوں لیکن بالکل حقیقت بات آپ کو کہہ رہا ہوں، کتنا آپ تڑپ لیں، کتنا آپ رو لیں، رو رو کے چہروں پر گڑے پڑ جائیں اور سجدے میں پڑے پڑے کمریں تختہ ہو جائیں، بالکل پاکستان کے لوگوں کو اچھے حالات نصیب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے، آپ کے خاندان کے فرد تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قتل ہوا، امت پر بدامنی کا دروازہ کھلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وارث قرار دے کر گئے، بعد میں اس امت میں علماء کرام کو، آپ کی سرزمین پر جب تک علماء کا خون گرتا رہے گا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں، اللہ کے سامنے رو رو کے مر جاؤ اگر تمہیں اچھے حالات ایک دن میں نصیب ہو جائیں، کے کہتے ہیں نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ یہاں کوئی چوڑا چمار مارا جائے، کہیں کوئی جھاڑو دینے والا آدمی مارا جائے، کوئی کسی جو ہے وہ روڈ پر سویا ہوا کوئی لاوارث انسان قتل ہو جائے، آپ چوتھے دن لا کے اس کا قاتل لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس زمین پر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جیسے اولیاء صدیقین کا خون گرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے متبع سنت شخص، میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل شخص ان کے بعد کوئی بھی نہیں ہے اس سرزمین پر۔ ان کا خون گر گیا، قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں کہ قاتل کہاں گئے ہیں۔ مولانا مفتی نظام الدین صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے عبداللہ ابن مبارک، یقین کیجیے آپ، ایک طرف علم کی سلطنت کے ایسے بادشاہ ہیں، دوسری طرف ایسی نسبت ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ والی آئی کہ ان کی زندگی میں دنیا میں جہاں بھی جہاد ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ اس جہاد میں شامل فرمایا۔ کہیں بھی ان کی زندگی میں روئے زمین پر اللہ کے نام پر جہاد ہوا ہے، اس روئے زمین کہیں بھی، وہ اس زمانے کے حقیقی معنوں میں ایسے امام المجاہدین کہلانے قابل تھے کہ اللہ کی زمین پر کہیں بھی جہاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ اس میں شامل فرمایا۔ دن دیہڑے روڈ پر ان کا قتل ہو گیا، ہر کسی کے قاتل مل جاتے، ان کے قاتل نہیں ملتے۔ کتنے علماء کے آپ نام لیں گے، لسٹ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ بتائیے آج تک کس شخص کا قاتل یہاں ملا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ناحق خون بہا، ان کے قاتل بھاگے، ان کے قاتلوں پر امت میں اختلاف پڑا۔ آج تک امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فتنہ آئے گا اور اس کے بعد وہ کبھی رکے گا نہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر سے اپنا منہ اوڑھ کر واپس جا رہے تھے، فرمایا یہ اس فتنے میں حق پر ہوگا، اس کو دیکھ لو، اس کو پہچان لو۔ صحابہ کرام پیچھے بھاگے، اٹھ کے جا کے گئے، دیکھا کہ کون نقاب پہنچ جا رہا ہے، دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کے بعد فتنہ نہیں رکے گا کبھی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کا خون زمین پر گرتا رہے، اس زمین کو امن نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا خون ناحق بہتا رہے کہ ان کے قاتلوں کا پتہ بھی کبھی کسی کو نہ چلے، آپ کو زمین پر امن نصیب ہو جائے، آرام نصیب ہو جائے۔ آپ ایک تبدیلی لائیں، آپ 1000 تبدیلیاں لائیے۔ آپ 1 گھنٹہ روتے ہیں، آپ زندگی 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے رویا کریں، کوئی اچھے حالات نہیں آ سکتے، یاد رکھیے۔ بالکل بھول جائیے اچھے حالات کو۔ کوئی بھی آپ کو وعدے دیتا ہے اچھے حالات کے، کوئی بھی آپ کو خواب دکھاتا ہے اچھے حالات کے، وہ تو جھوٹا ہے ہی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے دل کو اس کی تسلی پر مطمئن کر لیتے ہیں، آپ کے دل میں بھی جھوٹ پل رہا ہے، یاد رکھیے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کا خون اللہ کی طرف سے ایسا معاف ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کا خون اتنا بے قیمت قرار دے دیا جائے، اتنا بے قیمت بن جائے اور امتیں معاف ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اگلا پیغام اس امت کے لیے یاد رکھیے، اگلا پیغام یہی ہے، آپ جب تک اس سلسلے کو روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتے، جب تک اس سلسلے کو روکنے کے لیے فعال نہیں ہوتے، یا جب تک آپ کی ریاست، آپ کی حکومت اپنے اس فرض کو ادا نہیں کرتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کے خون کا تحفظ کرے، اور جو چلا گیا، جو خون بہہ گیا زمین پر، اس کے جو اللہ کا حکم ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ ہوگا، ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا، نشان عبرت بنایا جائے گا، سزا ہوگی تو زندگی ملے گی، ورنہ یاد رکھیے زندگی کا ہر دن موت سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، کتنا بھی تڑپ لیجئے، پھر آپ کتنی بھی کوشش کر لیجئے، یاد رکھیے۔ جو مسلمان اس بارے میں فکر مند نہیں ہے، جس مسلمان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، جس مسلمان کے دل میں یہ درد نہیں ہے، وہ ویسے ہی مردہ ہو گیا، اس کی کوئی زندگی نہیں، یاد رکھیے کوئی زندگی نہیں اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، زندگی کی سانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ سے زیادہ یہ وارث کسی نے بعد میں قرار نہیں دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ سنا کے گئے کہ ہر کوئی وراثت میں جو ہے وہ مال چھوڑ کے جاتا ہے، درہم دینار چھوڑ کے جاتا ہے، فرمایا میں نے علم اپنے ورثے میں چھوڑا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ان کے خاندان نہیں، انبیاء کا وارث ان کے علم کو آگے تھامنے والے لوگ ہوا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفریق فرمائی کہ انبیاء کا معاملہ باقی لوگوں جیسا نہیں۔ جو قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی عزت نہ کر سکے، ان کو تحفظ نہ دے سکے، ان کے لیے تڑپ نہ سکے، ان کے لیے فکر مند نہ ہو سکے، اس قوم کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ روایت میں کہ ان کے لیے تو زمین کا پیٹ زمین کی پیٹھ سے بہت بہتر ہے، یاد رکھیے۔ لیکن زمین کا پیٹ بھی آسانی سے نہیں ملے گا کہ مر جائیں تو ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ آپ آٹے کو روئیں، چینی کو روئیں، گھی اور دالوں کو روئیں کہ یہ مہنگا ہو رہا ہے، وہ مہنگا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، آپ بڑے بڑے عذابوں کا انتظار کیجیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ کی عزت نہیں ہو سکتی اس زمین پر، ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا، ان کے ناموس کا تحفظ نہیں ہو سکتا، ان کے نام لیواؤں کا تحفظ نہیں ہو سکتا، اس زمین کو کبھی امن و امان نہیں مل سکتا، اس زمین کو کبھی خیر نہیں مل سکتی، اس زمین کو کبھی آسانی اور راحت نہیں مل سکتی، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سکون کا سانس آ جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان عذابوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنے فرائض کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔